آسیا کے دارالحکومت ویانا میں پاک سینٹر مسجد المدینہ کے زیر اہتمام عظیم الشان بسلسلہ سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں سفارتخانہ پاکستان کے سٹاف سمیت آسیا کے چھوٹے بڑے شہروں سے پاکستانی کمیونٹی کے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ نورانی محفل کے شرکاء نے درود و سلام کی صدائیں بلند کی اور حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا۔ اس موقع پر خصوصی مہمان جو کہ خطیب اسلامک سینٹر ٹاسٹروپ کوپن ہیگن ڈنمارک سے تشریف لائے، علامہ قاری محمد اسماعیل فرید تونسوی نے محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی سعادت آسیا کے مختلف نعت خوانوں کو حاصل ہوئی۔ پاک سینٹر مسجد المدینہ کے خطیب علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ نے اپنے مختصر خطاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب کیا۔ علامہ قاری محمد اسماعیل فرید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور میلاد منانے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی شرط اولین ہے، جس کی تکمیل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں۔ کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ کون سی چیز تمہیں رلاتی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحبت میں آنے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اسے زندہ کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا زندہ قبر میں۔ مجھے ابا ابا بڑے پیار سے ابا ابا کہتی تھی۔ یا رسول اللہ، جب آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں مجھے وہ وقت علامہ قاری محمد اسماعیل تونسوی صاحب، میں تم کو مشکور ہوں اپنی طرف سے بھی اور مسجد کی ساری انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور بڑے اچھے قاری ہیں۔ تو میں چاہوں گا بعد از نماز مغرب کے سب نے مل کر صلاۃ و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا۔ آخر میں خصوصی دعا ملک پاکستان، فلسطین اور کشمیر کے مسلمان حاضرین کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ کانفرنس کے اختتام پر حاضرین محفل کے لیے لنگر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آخر میں پاک سینٹر مسجد المدینہ کے خطیب علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ نے تمام لوگوں کا کانفرنس میں آنے کا شکریہ ادا کیا۔ محمد عامر صدیق، بیورو چیف، 39 نیوز HD، ویانا، آسٹریا۔